الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے، واضح گمراہی اور دور کی گمراہی میں جا پڑے، ہدایت کے بہت دور۔ بے شک اللہ پاک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اثما عظیما، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ افک۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا، یہ پہلی سورہ النساء کی آیات ہیں، سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی ظالمین کا لفظ استعمال کیا گیا اور ظالم قوم کہا گیا، اس سے مراد یہی شرک کرنے والی قوم۔ اب یہ شرک کیا ہے، اور ایک عقل مند شخص جو ہے وہ کیسے شرک کر سکتا ہے؟ ایک شخص کے اندر عقل نام کی چیز ہو، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتا ہو، کل کائنات کا مالک اور خالق کہتا ہو، اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہو، اور پھر شرک بھی کرتا ہو۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تعویل۔ اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کیوں قرآن کریم کو محفوظ و مامون رکھا ہے۔ قیامت تک اگر اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو قرآن کریم کا باقی رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ آخری دستاویز ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جو تعویلات کا قلع کما کرنے والی ہے۔ جہاں بھی کوئی تعویل کرے تو آپ جا کے اس ٹیکسٹ کو دیکھیں کہ اس تعویل کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ ہمارے یہاں علوم کے نام پر جو کچھ ایجاد کیا گیا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ حق تک نہ پہنچے۔ کفار کیا کہتے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ غالب آنا ہے تو اس قرآن کو مت سنو اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاؤ۔ وَالْغَوْا فِيهِ، شور شرابہ، کوئی ایسی چیزیں ایجاد کرو جو لوگوں کو اس طرف محو کر رہے ہیں، ادھر توجہ ہی کوئی نہ کرے، سننے نہ پائے۔ ہم نے جتنے بھی علوم ایجاد کیے نا، بڑے فن خان بن کے بڑے بڑے جناب وہ دستاریں ہم نے باندھ لی، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے قریب سے نہ گزرے، قرآن کے قریب سے نہ گزرے۔ اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اہل حدیث کہتا کہ 1000 آیات ہوں قرآن کی اور وہ بینات ہوں، محکم ہوں، پتہ ہو، صاف صاف واضح ہو کہ اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، لیکن اگر ہمارے اسلاف وہی خندقیں کھودنے والے، جیسے یہ جلوس ہے نا، اس کے رستے میں کہیں تو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، کہیں خندقیں کھودی جاتی ہیں، وہ اسلاف جنہوں نے قرآن کے گرد خندقیں بھی کھود دی، دیواریں بھی چڑھا دی کہ کوئی پہنچ نہ سکے اس تک، وہ اسلاف اگر ان 1000 آیات واضح محکم آیات کے خلاف کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو ہم اپنے اسلاف کی بات مانیں۔ انا وجدنا آباءنا ان کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے دیکھا۔
تو یہ بھی تعویل کرتے ہیں۔ کل ایک دوست نے واٹس ایپ پہ اطلاع دی، میں نے کہا چلے اس پہ، چونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ اس پہ بھی لاگ ہونا چاہیے، صرف ایک بندے کا سوال نہیں ہے۔ وہ کہتا جی یہ جو بریلوی ہیں جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں نے توہین رسالت کر دی، توہین مذہب کر دی، اس کو سرطان سے جدا، وہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں۔ سورج جیسی روشن چیز پہ وہ جب وہ دھبا آ جاتا ہے، اس کو گرہن لگتا ہے، سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، ہم تو بت پرستوں کو کہتے ہیں نا کافر، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ جو سراپا پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک نجس ہیں، انما المشرکون نجس، وہ دوسروں کو کہتے ہیں انہوں نے توہین کی، تو پوچھے تو صحیح، وہ آج یو آؤ تو صحیح، عدالت میں پہلے اپنی مسلمانی تو ثابت کرو۔ کہتے ہیں کہ جی دعا جو ہے وہ ایک اصطلاحی دعا ہوتی ہے اور ایک لغوی دعا ہوتی ہے۔ اصطلاحی دعا وہ ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، وہ اگر ہم کسی غیر سے کریں تو وہ شرک ہے۔ اچھا ایک بات بتا دوں، ان کی یہ لغوی دعا کے بعد اللہ کے لیے اس اصطلاحی دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ بچے انہوں نے اس میں مانگنے ہیں، لغوی دعا میں، غیر اللہ سے مانگنے، دولے شاہ سے مانگنے، دمڑیاں والے سے مانگنے، زندہ پیر سے مانگنے، رزق ان سے، بیماری ان سے ٹھیک کروانی ہے، ان کی قبر کی جا کے خاک کھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اب تم نے مانگنا کیا ہے، پیچھے بچا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لغوی دعا جو ہے وہ کسی سے مانگنا ناجائز نہیں۔ اب قرآن کریم جس دعا سے روکتا ہے اور جو دعا کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کون سی دعا ہے؟ قرآن کریم نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ لغوی اور یہ اصطلاحی ہے، وہ تو دعا کو دعا کہتا ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دعا ہے۔ میں آپ سے کوئی چیز مانگتا ہوں، یہ استدعا ہے، لیکن جو مافوق الفطرت ہستی سے مانگی جاتی ہے، آپ جا کے کہتے ہیں ایم آئی آر کروانی، ہماری ایم آئی آر کر دیں، یہ دعا نہیں ہے، یہ استدعا ہے۔ تو قرآن کریم ایک ہی دعا کا حکم بھی دیتا ہے اور وہی دعا غیر اللہ سے کرنے سے منع کرتا ہے۔ کہیں نہیں لکھا قرآن کریم، کسی حدیث میں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لغوی دعا جو ہے وہ کسی اور سے غیر سے کر لیا کرو، اصطلاحی دعا صرف اللہ سے کیا کرو۔ یہ کہاں سے آگے بھی اصطلاحی دعا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل، سورہ الحج ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو ذرا غور سے سنو، سارا کان ادھر ہی، دونوں کان ادھر دے کے سنو، ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تدعون، تم ان سے دعا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بجائے جن سے دعا کرتے ہو، وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یہ آگے بحث میں آئے گا، وہ کوئی بت ہے یا چلتا پھرتا انسان ہے یا دفن شدہ انسان ہے۔ ان الذین تدعون، تدعون تم دعا کرتے ہو جن سے، لن یخلقوا ذبابا، اور وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، تم ان سے بیٹے مانگ رہے ہو۔
لن یخلقوا، ہرگز نہیں تخلیق کر سکتے، ذباباً کسی مکھی کی، والا وجتمعوا لہ، ایک ایک نہیں، ہندوؤں کے 5 کروڑ اور تمہارے 70 کروڑ، ہر قبر تمہاری دعا کا مرکز ہے، تمہارے ان سے زیادہ ہندوؤں سے جن سے تم مانگتے ہو خدا کو چھوڑ کر، سارے اکٹھے ہو جائیں، جوائنٹ وینچر کر لیں، ہوتا ہے نا کہ پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، شکتی تھوڑی ہوتی ہے، اور سب کی شکتیاں شامل کر لو، مکھی نہیں بنا سکتے، والا وجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے اس کے لیے جمع ہو۔ یہ کون سی دعا ہے؟ تو یہ بالکل مکے والے بھی یہی کہتے تھے، جن چیزوں کو آج کا مسلمان مانتا ہے کہ یہ اللہ کرتا ہے، اس کو مکے والے بھی مانتے ہیں۔ سورج اللہ نے تخلیق کیا ہے، چاند اللہ نے تخلیق کیا ہے، زمین و آسمان اللہ نے تخلیق کیے ہیں، انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، بارش وہی برساتا ہے، زندہ وہی کرتا ہے، زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندے کو وہی نکالتا ہے، اور تمام معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے اللہ پاک۔ آنکھیں اسی کی ملکیت ہیں، سماعت و بصارت اسی کی ملکیت ہے، یہ ساری باتیں قرآن کہتا ہے مکے والے مانتے، تو کیوں کافر ہیں پھر؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے، تم بھی یہی کہتے ہو، تو تم مسلمان، وہ کافر کیوں؟ میں آیات پڑھتا ہوں، یہی بات وہ کہتے ہیں، اور بار بار مرارن و تکرارن کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، پھر بھی مشرک، اس لیے کہ وہ تمہاری طرح لغوی دعائیں کسی اور سے کرتے تھے، مانگتے کسی اور سے، کہتے تھے مالک اللہ ہے، لیکن اس نے ان کو شکتی دی ہے، یہ فرنچائزڈ ہیں، یہ لات منات عزا جو ہیں، انہوں نے کوٹا لیا ہوا اللہ پاک سے۔ تم بھی یہی کہتے کہ جی یہ مانو کہ بزرگوں کا ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، تو پھر شرک نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایسے ایسے چور دروازے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اگر کہو کہ ان کا ذاتی نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی جو شکتیاں ہیں وہ شکتیاں ذاتی نہیں ہیں، اللہ نے ان کو دی ہیں، بھگوان نے دی ہیں، تو پھر ان سے مانگنا شرک نہیں رہتا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم نہیں ان کی پوجا پاٹ کرتے، نہیں ان کو نذرانے دیتے، نہیں چڑھاوے چڑھاتے، خدا سمجھ کر، اللہ کی قسم ہم انہیں خدا سمجھ کر نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں لیقربونا الی اللہ، یہ چونکہ اللہ کے قریب ہیں ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں، لو لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ خود بھی اللہ کے قریب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب، انہوں نے بڑی مشقتیں کی، بڑی محنتیں کی، بڑے چلے کٹے نے محنتیں کی ہیں، تو اللہ سے خدائی میں شامل ہو گئے، اللہ کی خدائی میں محنت کی ہوگی تو اپنی جنت بنائی ہوگی، سفاری ولاز میں جگہ مل جائے گی ان کو، وی آئی پی انکلیو میں انہیں جگہ مل جائے گی، لیکن انہیں کا بھلا ہوگا اس سے۔ خدا نے کوٹا اگر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں نہ دیا، ایک بیٹے کا بھی، ایڑیاں رگڑ کے 90 سال بعد لی ہے، زکریا علیہ السلام کو نہیں دیا، واسطے دیے، بوڑھی ہڈیوں کے واسطے دیے، سفید سر کے واسطے دیے، کوٹا نہیں نا، ان سے زیادہ کوئی نیک ہے۔ پہلے یہ تو عقیدہ درست کر لو کہ پیغمبر سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہوتا، کوئی امتی پیغمبر سے زیادہ نیک نہیں ہوتا، واللہ انی لاتقاکم واخشاکم من اللہ، اللہ کی قسم ہے تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کے حدوں کا خیال رکھنے والا۔ ہمارے ہاں تو قانون بنانے والے قانون توڑنے میں سب سے زیادہ جری ہوتے، قانون تو لوگوں کے لیے بنا، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ ماننے والا میں ہوں،
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کا مطلب یہ ہے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس میں سب سے پہلے میں خود سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو ان کو تو کوٹا کوئی نہیں ملا. آپ کے بزرگ لٹکے رہے، ایک ٹانگ پر کھڑے رہے، دو ستو جو ہے وہ جو کھاتے تھے، 4 جو کھاتے تھے، تو ان کو اللہ نے کوٹا دے دیا کہ اب تم یہ تحصیل گجرخان کے بچے تم دیا کرو، اور میرپور کے دمڑیوں والے سے لے لیا کرو، اور لاہور والے داتا سے لے لیا کرو. یہ ڈپو کھولے ہوئے ہیں اللہ پاک نے. کسی کے پاس نہ شفا دینے کا نہ بچے دینے کا. اپنے گھر بچہ پیدا نہیں کر سکتا نبی. ایوب علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماری چمٹ گئی ہے اور تو مجھے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی تیری ہستی ہے، اس لیے میں تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں، مجھے شفا دے. خود کو شفا نہیں دے رہے اللہ کے نبی ہیں. اور تمہارے یہ ہر جہاں بھی کسی نے جناب علی وہ جھنڈا لگا دیا وہاں تم نے قبلہ بنا لیا. اور کہتے ان کو جن کے صرف 260 تھے وہاں پہ، وہ ان کے اپنے 3 ہی تھے، باقی دوسرے قبیلوں کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. یعنی جب سفارت خانہ کھلتا ہے نا، جس طرح جس قبیلے کے ان کے ساتھ معاہدہ وغیرہ ہوتا تھا اس کا بت وہ اپنے کعبے میں رکھ لیتے تھے. یہ سفارت خانہ کھل گیا اسلام آباد میں، ان کا بیت اللہ میں کھل جاتا تھا. اور جب کسی قبیلے سے ناراضگی ہوتی تھی تو اس کا بت اٹھا کے حرم کے دوسرے باہر پھینک کے اٹھا کے لے جاؤ، سفارت خانہ بند. وہ 360 مکے والوں کے نہیں تھے، ان کے 3 ہی تھے، 5 تھے، باقی سارے دوسروں کے تھے. تمہارے تو بہت زیادہ ہیں، 11,000 تو شاید ہمارے یہ پٹھوار میں ہیں. تو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اور کتنا حساس ہے. یہ سورہ الاحقاف ہے، اس کی 4، 5 اور 6 نمبر آیات ہیں. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، نبی ان سے کہیے کہ تم جو اللہ کے علاوہ جن سے مانگتے ہو، جا کے دعا کرتے ہو جن سے، یہ ایک ہی دعا ہے، لغوی اور اصطلاحی والا یہاں گپلا نہیں ہے، ایک ہی دعا ہے جن سے جا کے مانگتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، کوئی ایک چیز تو بتا دو کہ انہوں نے زمین میں انہوں نے پیدا کی ہے، اور تمہیں مغالطہ لگ گیا کہ یہ پیدا کرتے، اور ان سے جا کے مانگ رہے ہو کہ ہمارے یہاں بھی پیدا کرو. ماذا خلقوا من الارض، کوئی ایک چیز بتا دو یار. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی شراکت داری ہے کوئی آسمانوں میں، کوئی پارٹنرشپ ہے اللہ کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے میں اپنے حصے میں سے دے دیتا ہوں، میں اپنے شیئرز میں سے دے دیتا ہوں. دکھاؤ کوئی دستاویز دکھاؤ، کہاں ہے سر؟ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، ان میں سے کسی نے بھی اللہ پاک کے ہاتھ نہیں پوایا. زمین و آسمان کی تخلیق، نقشہ، ہر چیز میں نے بنایا، نہ میں نے ان سے مدد مانگی ہے. مدد تو دور کی بات ہوتا ہے نا، کوئی آدمی سامان لوڈ کر رکھو اسی رکھ رہا گاڑی میں، دوسرا بندہ پاس سے گزر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں یار ہاتھ ذرا رکھوا دینا، ہاتھ پوائے ذرا. اللہ پاک کہتا میں نے یہ کسی سے یہ تک نہیں کہا ذرا ہاتھ پوائیں، ذرا سورج ذرا تھوڑا جیسے پسے کرنا ہے. ظہیر پشت پناہ، پشت پر ہاتھ. وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے، اگر قرآن سے تمہیں ویر ہے تو پہلی جو کتابیں ان میں سے بھی کوئی یہ حکم لے آؤ، کوئی تمہارے پاس اس کی دستاویز ہے اس معاہدے کی جو پارٹنرشپ ہے ان کی، تمہارے جن سے جا کے مانگتے ہو تم کو دمڑیاں والے کی، وہ گھمگول شریف کی، یا کسی کی کوئی دستاویز ہے کسی کی؟ او اثارۃ من علم، یا علم الاثار، کسی اور نے کہا کہ میں نے یہ بنائی ہے. یہ جتنی چیزیں منسوب کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف رحمت اللہ علیہ، وہ تو بڑا موحد بندہ تھا. ان کے اپنے بیٹے کو نصیحت دیکھیں، وہ تو بڑے موحد تھے. یہ تو پچھلوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کوئی دستاویز ہے سوائے ان کی اپنی کہانیوں کے؟
جو جھوٹ بولتا ہے تم قرآن کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہو. کیا دیکھتے ہو؟ اس کی لمبی داڑھی؟ کیا دیکھ کر اس کے پیچھے لگتے ہو؟ کتاب اللہ کو چھوڑ کر. کتاب اللہ وراء ظہورہم. ظاہر پشت کو کہتے ہیں. اللہ کی کتاب ان کی پشت کے پیچھے پھینکی ہوئی، اور تو مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. جادو ٹونے کے پیچھے لگے ہوں. ان کن تم صادق ہیں، سچے تو دستاویز لاؤ بھائی کہ یہ اس پارٹنرشپ تھی، اللہ کا اتنا حصہ ہے، دوسروں کا اتنا حصہ ہے، ہم دوسروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں. یہ 4 نمبر آئے تھے سورہ الاحقاف کی. 5 نمبر دیکھیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر گمراہ ترین شخص کون ہو سکتا ہے؟ یدعو من دون اللہ، وہ پکار دعا کرتا ہے. میں دعا پکار کو چھوڑ دیا، میں دعائی کو استعمال کرتا ہوں. دعا کرتا ہے اس سے اللہ کو چھوڑ کر. من لا یستجیب لہ، جو اس کو اس کی دعا کا جواب نہیں دے سکتا، اس کی دعا کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی طلب پوری نہیں کر سکتا. اس سے گمراہ کون ہوگا؟ اللہ پاک نے ایک جگہ مثال فرمائی ہے کہ وہ کباسط یدیہ الی الماء، کہ وہ دونوں ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے. وہ اس کو واسطے دے رہا ہے کہ میرے منہ میں آ کے پڑ جا. وما ہوا ببالغہ، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے. تم پتھر کو کہتے ہو تمہیں فلاں دے دے اور فلاں دے دے اور فلاں دے دے. تم ستارے سے کہتے ہو کہ تمہاری تقدیر جو ہے بدلتے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک. یہ نہیں کہ 6 مہینے کی پابندی ہے اس پہ، اس کا اکاؤنٹ فریز ہے بابی فرید کا یا داتا صاحب کا 2 سال کے لیے، 2 سال کے بعد کھلے گا تو پھر وہ آپ کو دیں گے بچے رزق. فرمایا قیامت تک نہیں دے سکتے، تمہاری دعا پوری نہیں کر سکتے، تمہاری طلب پوری نہیں کر سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں. اچھا یہ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھیں جی بتوں والی آیات ہمارے اوپر ٹھونکتے ہیں، ہمارے اوپر چشمہ کرتے ہیں، اور پتر یہ سارے زندے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ زندہ ہے، قیامت کے دن گواہی دیں گے. اے اللہ تیری قسم، ہم تو پتہ ہی نہیں تھا یہ پیچھے کیا کرتے رہے، ہم سے مانگتے رہے، ہمیں تو پتہ نہیں، تو جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اللہ پاک فرماتے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. نہ داتا کو ان کی دعاؤں کا کوئی پتہ ہے، ان سجدوں کا کوئی پتہ ہے، نہ غریب نواز کو پتہ ہے، نہ دمڑیاں والے کو پتہ ہے، نہ عبد القادر جیلانی کو پتہ ہی نہیں. پتہ راز اس دن کھلے گا. آ جاؤ بھائی کٹہرے آ جاؤ، دمڑیاں والی سرکار ذرا ادھر آئیے، 11ویں والے آپ بھی آ جاؤ ذرا کٹہرے میں. عیسیٰ علیہ السلام تم بھی ذرا آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ بھی خدا بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. اے اللہ تو پاک ہے کہ تجھے یہ پتہ نہ ہو، تیرے علم ہے، تجھے معلوم ہے، پھر بھی تم مجھ سے سوال کر رہے. میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کے کہنے کا مجھے حق کی حاصل. ما قلت لهم الا ما امرتنی. اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے ان سے یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرا اب ہے تمہارا رب ہے، نہیں، ربی و ربکم. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. یہ ہوگی آیت نمبر 5. اب دیکھیے چھٹی راز کھول رہی ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، حشر، محشر، وہ دن جس میں حشر ہوگا، سارے اکٹھے ہوں گے. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ،
وہ اللہ والے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ پتر یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو تم نے لٹائے ہوئے نا قبروں میں جو بت، یہ ان کی بات ہو رہی، وہ زندہ جو مردہ ہیں جن کو تم اموات غیر احیاء، زندگی کی رمق نہیں ان کے اندر، جیسی ریت ویسے ہوا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، پوجنے والے بھی اور جن کو پوجا جا رہا تھا وہ بھی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان کو بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا ہے، جن کی طرف بھیجا ہے، اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے جو بھیجے گئے۔ عدالت کی کاروائی بڑی لمبی ہوگی۔ تو اذا حشر الناس، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، وہ جتنے بھی تھے، کروڑوں میں تھے، لاکھوں میں تھے، جن سے یہ دعائیں کرتے تھے، وہ ان کے دعائیں کرنے والوں کے اعداء، دشمن بن جائیں گے۔ یار ہم نے تو نیک عمل کیے تھے کہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے، تم نے پیچھے کیا کھیڑ لگائی رکھا، اپنی روزی بنائی، ادھر بھرتے رہے ہو اپنے بکسے پیسوں سے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور ان کی عبادت کا انکار کرتے۔ عبادت کون سی تھی؟ ان کے نام پر ذبیحہ، فلاں کا بکرا، وہ بابا شادی شہید کا بکرا، شکرانے میں کہ بچہ دیا ہے، جا کے ذبح کر دیا، 11ویں والے کا دمبا، یہی عبادت ہے نا۔ جب آپ کاپی کرتے ہیں اللہ کے لیے قربانی کے، اللہ حضور نے فرمایا کہ میری نسک، میری نماز، میری قربانی، اور میری نماز اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ جو آپ کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، یہ خدا کے نا، یہ حق تو خدا کا۔ وما نظرتم من نظر، جو نظر تم کرتے ہو، نظر میں سے جو تم نظر کرتے ہو، یہ نظریں کس کے؟ اللہ کا حق ہے، تم دوسروں کے لیے کرتے ہو۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین۔ اب یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ دعا کیسے عبادت ہے؟ سمجھ لیجئے، جیسے نماز عبادت ہے نا، ہم امیر ہوں، غریب ہوں، بے اولاد ہوں، اولاد والے ہوں، صحت مند ہوں، بیمار ہوں، ٹانگیں نہیں ہیں، رب ہماری فوری دعا سنتا ہے یا نہیں سنتا، نماز ہم نے پڑھنی، وہ ہم پر بطور اللہ کا بندہ وہ فرض ہے، وہ کوئی اللہ کو رشوت نہیں ہے، وہ کوئی ہم پیسے نہیں جمع کروا، نماز کسی فیس کا نام نہیں ہے کہ تم فیس جمع کروا دو اور اس کے بعد شور مچا دو کہ دیکھو جی ہم نے پیمنٹ کر دی، چیز نہیں مل رہی، آن لائن پیمنٹ کر دی ہے اور ڈیلیوری نہیں ہوئی۔ اللہ بچہ دے یا نہ دے، ساری زندگی اتر نکھتر رہو، پھر بھی نماز فرض ہے۔ نماز اس لیے نہیں کہ اگر اللہ دے تو پڑھو اور نہ دے تو نہ پڑھو احتجاجاً۔ اسی طرح دعا بھی ہے، دنیا میں دعا کی قبولیت کے آثار ہوں یا نہ ہوں، پوری ہو یا نہ ہو، دعا کرنا فرض ہے، یہ تمہاری بندگی ہے، یہ تمہاری عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں اتنا عرصہ مانگوں گا، 2-2.5 سال میں مانگوں گا، تجھ سے اگر نہ ہوا تو پھر دمڑیاں والے کے چلا جاؤں گا، داتا صاحب کے چلا جاؤں گا، غریب نواز کا دروازہ تو کھلا ہی ہوا ہے، وہاں چلا جاؤں گا۔ بلیک میلنگ نہیں، ساری زندگی یہیں سے مانا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے، ایسے۔ تو دعا عبادت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے، سورہ زمر شاید آگے آئے گی انشاءاللہ وہ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہو مجھے کال کرو۔ آپ میں سے کسی کو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اپنا نمبر دے دے اور کہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس نمبر پہ فون کر لینا، تو آپ تھانے والے کا ملائیں گے نمبر؟ آپ ڈی ایس پی کا ملائیں گے نمبر؟ آپ پٹواری کا، تحصیلدار کا ملائیں گے؟ نہیں۔ اور جو کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی، مجھے پکارو نا، میں کس لیے ہوں؟ میرے یہاں کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی ہفتہ وار چھٹی نہیں ہے، میں سوتا نہیں ہوں، لنچ بریک نہیں ہے، میں بیمار نہیں ہوتا، اسی لیے تو میں بیٹھا ہوں، کل یوم ہوا فی شأن، وہ بیزی ہے، کر رہا سارے کام۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پوری کروں گا، میں پوری کروں گا۔ جن کی دنیا میں
مناسب ہوتی ہے اللہ پاک کر دیتا ہے، پھر جس طریقے سے آپ کروانا چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرتا، دوسرے سے کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ پاک کو پیسے ہو جائیں، اتنے پیسے ہو جائیں، تنخواہ بڑھ جائے، فلاں چیز ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، اللہ پاک اس طریقے سے نہیں کرتا۔ اللہ پاک آپ سے کوئی بیماری ہٹا دیتا ہے، گردہ خراب ہونا تھا نہیں ہونے دیتا۔ اب اس گردے پہ کتنا لگتا ہے؟ 10-12 لاکھ تو گردہ دینے والا لے لیتا ہے۔ ڈاکٹر کتنا کی سیٹ لیتا ہے، ساری زندگی دوائیاں کھانی ہے، اللہ پاک کہتا ہے جا آئے کہ یاد کر سے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کہیں گاڑی لگنے والی تھی، گاڑی آپ پہ چڑھنے والی تھی، اللہ کہتا ہے جا موج کر، کیا یاد کرے گا؟ نہیں تو جناب وہ چہرہ بگڑ جاتا، ٹانکے لگتے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سریے ڈالے جاتے، ڈاکٹروں کی کوٹھیوں کو سنگ مرمر لگ جاتا، تیری زمینیں بک جاتی، اور تو کہتے دعا پوری نہیں ہوتی۔ وہ ہوتی ہے پر وہ اپنے طریقے سے کرتا۔ کوئی چیز وہ ہوتی ہے جو تیری ہوتی ہی نہیں۔ بچہ کچھ ضد کرتا ہے، جی میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا، ماں کہتی ہے بار بار پتر وہ اس کا حصہ، تو اپنا حصہ لے چکا ہے نا، وہ دوسرے بھائی کا ہوگا، نہیں میں نے لینا ہے۔ اس وقت یہ امتحان ہے ماں کا، ظلم نہ کرے وہ، یہ ساری زندگی اسی طرح پھر ڈراتی ہے، پتر پی لے نہیں تو وہ بھائی پی جائے گا، پتر کھا لے نہیں تو بھائی کھا جائے گا، پتر وہ چیز اٹھا لے ورنہ بھائی لے جائے، وہ اس کو ذہن میں یہ بٹھا دیتی ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا بھائی ہے۔ بعد میں پھر کہتی ہے بھائی لڑتے رہتے، اور بھائیوں کے اندر تو نے انسٹال ہی وہی کی ہے۔ تو اللہ پاک کوئی ایسی چیز جو کسی اور کے نصیب میں، یعنی آپ رشتہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک روتے ہیں، عمرہ جا کے کرتے ہیں کہ یہ لڑکی مجھے مل جائے، وہ نصیب کسی اور کا ہے، اسے بغیر عمرہ کیے مل جاتی۔ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں، یعنی ایسے اس نے ہاتھ بڑھایا اور مجھے اچک لیا کیونکہ اس کا مقدر تھا۔ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں اور کسی کی حرف دعا میں ہوں، کوئی وہاں سینے رگڑ رگڑ کے حتیم کے نیچے مجھے مانگ رہا ہے، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی چیز ہی نہیں ہے، کسی اور کے مقدر میں لکھی ہوئی، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہاں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر تو پتہ ہے نا، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، عن دعائی نہیں فرمایا، عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی مجھ سے مانگنے سے، دعا سے، گھر بھرا ہوا ہے پھر بھی دعا کرنی ہے، ہم عاجز ہیں، ہم بندے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، انبیاء سمیت پوری نوع انسانیت اللہ کی فقیر ہے، منگتی ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، ایک ہی کائنات میں بے نیاز ہے، الغنی ایک ہی ہے، باقی سارے مانگ کے لینے والے ہو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ تو وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی دعا سے غافل ہیں، اور وہم بعبادتہم، وہ ان کی عبادت کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، دشمن بن جائیں گے ان کے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم ہماری عبادت کرتے، کون ہو بھائی تم؟ ہیلو، او کون ہو تم؟ مجھے کٹارے میں کھڑا کر دیا ہے، کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن ہو جائیں، وہ اللہ سے کہیں گے حضرت ان کا، اللہ پاک ان کا فیصلہ کریں، جلدی ان کو فارغ کریں، بھیجیں جہنم میں۔ تم چڑھاوے چڑھاتے تھے ہم ان کے قریب ہوں گے، لیقربونا الی اللہ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، وہ اللہ کو کہیں گے نا جہنم میں بھیجیں، فارغ کریں، دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا گرمی۔ یہی موضوع انشاءاللہ ہم رکھیں گے، یہ آیات رہ گئی ہیں دعا کے بارے میں جو بھی ہیں، کہ مشرکین مکہ اللہ کو سب کچھ مانگتے تھے، سب کچھ مانتے تھے کہ وہ کرتا ہے۔ قرآن
میں محفوظ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ یہ محفوظ ہے۔ اور یہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ مانتے ہیں نبی کہ اللہ کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ فَأَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، پھر ان کو وہ دعا کے لیے کون بٹکا کے لے جاتا کہ فلاں سے جا کے مانگو، چیز میری ہے، مانتے ہیں میری ہے، مانتے کسی جا کے مانگتے، ایک بندہ مانتا ہے کہ یہ گاڑی قاری صاحب کی ہے، اور دروازہ جا کے پڑوسیوں کا بجاتا ہے کہ یہ گاڑی میں تھوڑی دیر کے لیے دے دے پلیز، کوئی عقل کی بات ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔